انسانوں میں سے انبیاء کی جماعت کا انتخاب کیا، کیونکہ نبی اللہ کے ہاں سب سے مقدس ہے۔ مصدرک حاکم کی روایت ہے، فرمایا کہ پھر انبیاء میں سے جو ہے حضرت خلیل اللہ کا انتخاب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو جد الانبیاء ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، تمام انبیاء کے والد، اکثر کے والد۔ پھر حضرت خلیل اللہ کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا، اور بنو کنانہ میں سے فرمایا کہ بنو قریش کا انتخاب کیا۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتہ ولا کتاب بعد کتابہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا بشارة ابراہیم انا دعوة ابراہیم وبشارة عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، جو نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ لائق سب تکریم و تعظیم واجب الاحترام معزز و مکرم دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج 7 تاریخ ہے۔ اس مہینے میں خاص طور پر تاریخی حیثیت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک اور آپ کی وفات کا مہینہ ہے، تو آپ کا تذکرہ تو ہر روز، ہر گھڑی، ہر وقت ہونا چاہیے۔ ذکر حبیب اللہ نے ایسا لازم کیا ہے کہ کوئی نماز بغیر نبی کے ذکر کے پوری نہیں ہوتی۔ السلام علیکہ ایہا النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نماز ہی پوری نہیں ہوتی اس کے بغیر، ایسا اللہ نے لازم کیا۔ اذان تو آپ کا نام بھی اللہ نے ساتھ رکھا، تو اس لیے خصوصی نہیں ہے کہ صرف ربیع الاول میں آپ کا تذکرہ ہو، پورے سال ہر گھڑی ہر مہینے آپ کا تذکرہ ضروری ہے، ہمارے لیے باعث سعادت، باعث خیر، باعث رحمت ہے اور باعث ثواب ہے۔ لیکن اس مہینے میں ہم خاص طور پر، چونکہ آپ کی ولادت اور وفات دونوں جمع ہیں، خاص طور پر مسلمان اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی مسجد میں یہاں پر 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت اور سیرت کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں، تو ہر مسلمان کوشش کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی، آپ کے بارے میں سننے کی، آپ کی احادیث کو، آپ پر نازل ہونے والے کلام اللہ کو پڑھنے کی اس مہینے میں زیادہ کوشش کی جاتی ہے۔
تو آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات شروع کر رہے ہیں، ولادت سے پہلے سے لے کر خلاصہ، تفصیل میں تو نہیں جا سکتے، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، خلاصہ عرض کریں گے۔ ولادت سے پہلے سے شروع کرتے ہیں اور کوشش کریں گے انشاءاللہ زندگی رہی، ہم سب لوگ جمع رہے تو 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نبوت سے پہلے کی، اس کے اوپر انشاءاللہ جو سیدھا سیدھا واقعات ہیں جو آپ کی نبوت کی دلیل ہیں، جو نبوت ملنے کے بعد واقعات پیش آتے ہیں ان کو معجزات نبوت کہا جاتا ہے، نبی کے معجزات کہا جاتا ہے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے واقعات نبوت ملنے سے پہلے پیش آتے ہیں ان کو ارحاس نبوت کہا جاتا ہے۔ الف، رے، ہا اور صاد، ارحاس نبوت۔ یہ جو پہلے کے واقعات ہم عرض کریں گے نا، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو ارحاس ہیں، تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں، بہت سے احادیث کی کتابوں میں بھی ملتے ہیں، صحیح احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کی۔ طبقات ابن سعد، سیرت ابن ہشام، سیرت حلبیہ، ام السیر کہا جاتا ہے جس کو 6 جلدوں کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بہت پہلے سے علامہ حلبی نے حالات شروع کی، یہ شروع کے زمانے کے ہیں علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے، ان کا مطالعہ ہم کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جس نبی کا ہم نام لیتے ہیں ان کا کردار کیا تھا، ان کے اخلاق کیا تھے، ان کی تعلیمات کیا تھی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک میں 2 میثاق کا ذکر کیا ہے، 2 وعدوں کا۔ میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے، معذرت چاہوں گا، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ جتنی توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ صاف سمجھ میں آئے گی۔ 2 میثاق کا ذکر کیا گیا قرآن پاک میں، 2 وعدوں کا۔ ایک وعدہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے نبیوں سے لیا ہے، نبیوں کی تمام 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو تشریف لائے ان کی روحوں کو جمع کر کے اللہ نے ان سے وعدہ لیا ہے، عالم ارواح کا یہ وعدہ ہے۔ اور ایک وعدہ اللہ نے تمام انسانوں کی، اس میں نبی بھی شامل ہیں، ہم سب لوگ سارے انسانوں کی روحوں سے وعدہ لیا ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے سورہ اعراف میں فرمایا ہے۔ یہ 2 وعدے اللہ پاک نے لیے ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات، خلاصہ یہ مقصود کائنات، کائنات کو بنانے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی، آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہی میں نے شروع میں پڑھا، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ تو اب ان دونوں وعدوں کا ذکر کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا، جب تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور اس وقت کو یاد کیجئے، اس وقت کو یاد کیجئے جب تیرے رب نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو اپنے اوپر گواہ بنایا۔ اللہ پاک جل شانہ تمام روحوں کو تذکرہ فرما رہے، عالم ارواح میں تمام روحوں کو جب آدم کی پشت سے ان کو نکالا، ان کو گواہ بنایا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کیا گواہ بنایا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، سب روحوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، سب سے وعدہ لیا۔ کیوں وعدہ لیا؟ اس کا بھی اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ میں اپنی ربوبیت کا تم سے وعدہ اس لیے لے رہا ہوں تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو بے خبر تھے، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی۔ پیدا کرنے سے پہلے ہی میں تم سے اپنی ربوبیت کا، اپنی خدائی کا وعدہ لے رہا ہوں۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ یہودی کے گھر پیدا ہوا ہو، کسی مجوسی کے گھر پیدا ہوا،
جہاں بھی کوئی پیدا ہوا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ پھر اس کا ماحول اس کو بدل دیتا ہے، وہ کیا کمیونسٹ بن گیا، وہ فیمنسٹ، وہ کیا بن گیا، اس کا ماحول اس کو بدلتا ہے، اس کے والدین، اس کے معاشرہ، پھر اس کے دین کو بدل دیتا ہے بات۔ فطرتی طور پر اللہ نے جو وعدہ لیا، فطرت کے اندر اللہ نے اپنی ربوبیت ہر کسی کے اندر رکھی ہے، اقرار رکھا ہے اس کو۔ ایک تو یہ وعدہ ہے، اور دوسرا وعدہ اللہ پاک جل شانہ نے نبیوں سے لیا۔ تمام جو انسان ہیں نا، قیامت تک آئیں گے، جو پہلے گزر چکے، تمام انسانوں میں سے ہمارا عقیدہ ہے سب سے مقدس انسان انبیاء کی جماعت تھی۔ جتنے انبیاء 1,24,000 کم و بیش تشریف لائے، ان کا سب سے زیادہ مقام تھا، سب سے اونچے لوگ وہ تھے اللہ کے ہاں، اللہ کے قریب، انبیاء کی جماعت۔ اب ان انبیاء کی جماعت سے اللہ پاک ایک وعدہ لے رہے ہیں جس کا سورہ آل عمران میں تذکرہ فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اب یہاں نبی کی آمد کا ذکر ہے کہ اس وقت کو یاد کیجئے، اللہ ترجمہ استعمال کر رہا ہوں اس آیت کا، اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب، میں نے تم کو کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے، نبوت بھی دی ہے۔ ایک وعدہ میں تم سے لے رہا ہوں، کیا وعدہ ہے؟ جاءکم رسول، تمہارے پاس ایک رسول اگر آ جائے تمہاری زندگی میں، جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہو، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم سب پر فرض اور واجب ہے کہ تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ ابھی نبی کی آمد نہیں ہوئی، پہلے عالم ارواح میں نبیوں سے وعدہ دیا جا رہا ہے کہ تم نے جو ہے ان کی مدد بھی کرنی ہے اور ان پر ایمان بھی لانا ہے۔ پھر تمام نبی اپنی امتوں کو یہ بات آگے ڈیلیور کرتے چلے آئے، آگے کرتے چلے آئے، یہاں تک کہ تورات کے اندر اور قرآن پاک میں اللہ پاک جل شانہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ میں نے اس نبی کی علامات، اس کی پیشن گوئیاں، اس کی نشانیاں تورات اور انجیل میں ایسے نازل کی ہیں، قرآن پاک میں ہے، ایسے نازل کی ہیں، ایسے نازل کی ہیں کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ بیٹے کو، چھوٹا بچہ بچپن سے جس کو پالا ہے، اس کے وجود، اس کی انگلیاں، اس کے ہاتھ، اس کے بال، ہر چیز سے والد والدہ واقف ہوتے ہیں نا، تو اتنی واضح علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہیں پہلی کتابوں کے اندر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں اہل کتاب جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ نے جو نبیوں سے وعدہ لیا، اس وعدے کا سب نبیوں نے پاس بھی کیا، اپنی امتوں کو بھی بتایا۔ اب کوئی نہ مانے تو ان کی مرضی ہے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے حجت پوری ہو چکی۔ یہ تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا تذکرہ جو قرآن پاک میں آیا ہے۔ پھر آگے کچھ احادیث ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پیشن گوئی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما معکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام سورۃ الصف کے اندر 28واں پارہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان اللہ پاک جل شانہ نے ذکر کیا کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو کہا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کی میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ساری کی ساری پیشن گوئیاں پہلے سے موجود ہیں، آپ کی آمد سے پہلے آپ کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ اب کچھ احادیث کی طرف آتے ہیں تاکہ وقت کے اندر ہماری بات پوری ہو سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے جب مجھے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا نا، تو اللہ نے تمام انسانیت میں سے حضرت انسان کو چنا۔ ذی شعور، عقل والی جو مخلوقات ہیں وہ تین ہیں، جنات، فرشتے اور انسان، جن کو عقل اور شعور ہے، جو بات کو سمجھتے ہیں، بات آگے پہنچا سکتے ہیں۔ اب تین مخلوقات میں سے سب سے اشرف المخلوقات جو مسجود ملائکہ ہے وہ انسان ہے۔ اللہ نے میرا جو ہے انتخاب کیا، انسانوں میں سے مجھے پیدا فرمایا، آپ کا فرمان ہے۔ پھر
انسانوں میں سے انبیاء کی جماعت کا انتخاب کیا، کیونکہ نبی اللہ کے ہاں سب سے مقدس ہے، مصدرک حاکم کی روایت ہے۔ فرمایا کہ پھر انبیاء میں سے جو ہے حضرت خلیل اللہ کا انتخاب کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو جد الانبیاء ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، تمام انبیاء کے والد، اکثر کے والد۔ پھر حضرت خلیل اللہ کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا، اور بنو کنانہ میں سے فرمایا کہ بنو قریش کا انتخاب کیا، بنو قریش میں سے فرمایا کہ بنو ہاشم کا انتخاب کیا، بنو ہاشم کی اولاد میں سے بنو عبد المطلب کا انتخاب کیا، اور عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے جناب عبداللہ کا انتخاب کیا، اور عبداللہ کے گھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ نے میرے اجداد اور انساب کو محفوظ رکھا، اجداد، اسلاب اور انساب کو محفوظ رکھا، یعنی میرے نسب کو، جو میری مائیں بنتی چلی آئی ہیں، والدہ کی والدہ، والدہ کی والدہ، ان کو، اور جو میرے والد کے والد، والد کے والد، آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک کبھی کسی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، کبھی کسی نے برائی نہیں کی، میرے انساب اور میرے اسلاب کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ اور پھر جب مجھے بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو جس جگہ مجھے بھیجا وہ دھرتی بھی کائنات کی سب سے مقدس ترین دھرتی تھی، جس کا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، روئے زمین پر سب سے پہلے جو اللہ کا گھر بنایا گیا ہے وہ مکہ میں بنایا گیا، بیت اللہ ہے، برکت والا ہے، تمام جہانوں کے لیے ہدایت والا ہے، وہاں پر اللہ نے مجھے بھیجنے کا انتخاب فرمایا۔ بیت المقدس بھی مقدس جگہ ہے، اور بھی بہت سی مقدس جگہ ہیں، لیکن سب سے مقدس ترین جگہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے، وہ مکہ مکرمہ ہے، وہ دھرتی ہے۔ آج بھی جو حاجی حضرات جاتے ہیں ان سے سنا ہے کہ بورڈ لگا ہوا ہے ھذا مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ ابی طالب کی طرف جب جاتے ہیں نا تو لکھا ہوا ہے وہاں پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ ہے، جہاں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ اب تو عمارتیں اور بن گئی ہیں، لیکن بورڈ وہاں پر جو بھی عمارت ہے اس کے اوپر لگا ہوا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دھرتی کا بھی اس کا انتخاب کیا۔ اس لیے علماء نے لکھا یہ ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہو نا، ذکر حبیب، ذکر نبی کرنا ہو تو مقدس جگہ پر کیا جائے۔ اور مقدس جگہ کون سی ہے؟ سب سے مسجد، احب البلاد الی اللہ مساجدھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین جگہ جو ہے نا، ہر علاقے میں، ہر جگہ پر، ویسے تو بیت اللہ ہے لیکن ہر علاقے میں جو جگہ ہیں وہ مسجدیں ہیں۔ بہتر یہ اب نہ جگہ ہو پھر گلی میں ٹینٹ لگا دیے جائے بازار میں، وہ مجبوری کی حالت ہے، ورنہ بہتر یہ ہے، یہاں کون سی مجبوری ہے، گلی گلی میں مسجد۔ تو مسجد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے، پاک ہستی کا تذکرہ پاک جگہ پر ہونا چاہیے۔ تو یہ ادب کی بات ہے، جتنا جس کو ادب ہوگا اتنا اس کو نصیب ہوگا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد ہیں، ان کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور نبوت تھا، میری بات ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے، جو آپ کا نور نبوت تھا، آپ کی رسالت کا، آپ کی نبوت کا جو نور تھا نا، اس کی علامات آپ کے آباء و اجداد نے بھی اللہ پاک نے رکھی تھی۔ جناب ہاشم، ہرقل روم کا جو بادشاہ تھا اس کا لقب ہرقل ہوتا تھا، جیسے مصر کے بادشاہ کا نام فرعون ہوتا تھا، فارس کے بادشاہ کا نام کسرا ہوتا تھا، روم کے بادشاہ کا نام ہرقل ہوتا تھا۔ ہرقل کی خدمت میں تجارتی قافلے میں گئے، حاضر ہوئے تو ہرقل کہنے لگا کہ آپ کے پیشانی کے اندر ایک ایسا نور چمکتا ہے کہ آفتاب کی روشنی بھی جو ہے نا اس سے شرماتی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی شہزادی کا نکاح آپ کے ساتھ کروں۔ تو جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو والدین کی شرم و حیا ہوتی ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم بڑوں کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے کہ یہ جو بہت پرانی بات کر رہے ہیں جی، اب تو
خود ہی ریلیشن بنا لو، جو مرضی کرتے رہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، دنیا جتنی مرضی بدل جائے، جس کو قرآن نے غلط کہا وہ غلط ہے۔ غلط ریلیشن شادی سے پہلے بالکل غلط ہے۔ غیر محرم کے ساتھ بات کرنی، بول چال، دیکھنا، اٹھنا بیٹھنا بالکل غلط ہے، چاہے جو مرضی ہم دلیلیں دے لیں، جو مرضی کر لیں، قرآن کا حکم ہے۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا بالکل ممنوع ہے۔ تو یہ بات کہنی تو چاہیے ہمیں۔ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، ہم نے تو کہنا ہے، کوئی سمجھے نہ سمجھے، مانے نہ مانے۔ تو شرما کر جو ہے جناب ہاشم جو ہے وہ خاموش ہو گئے۔ پھر جناب ہاشم کے گھر عبد المطلب پیدا ہوئے۔ اللہ پاک نے وہ نور نبوت، نور رسالت جناب عبد المطلب کی پیشانی میں رکھا۔ بڑے ذی وجاہت، جہاں جاتے لوگ احترام کھڑے ہو جاتے تھے۔ جناب عبد المطلب کے ہاں کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سامنے بول سکے، کھڑا ہو سکے۔ یہ آگے چل کر انشاءاللہ عرض کریں گے۔ سیرت حلبیہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو جناب عبد المطلب اپنے تخت سے کھڑے ہو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے، حالانکہ پوتے تھے، ان کو اوپر بٹھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ یہاں چڑی پر نہیں مار سکتی، آپ کے سامنے کوئی زبان نہیں کھول سکتا، آپ کی وجاہت ایسی، اللہ پاک نے دلوں میں روب ایسا رکھا ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے کہ میں اپنے پوتے میں جو نشانیاں دیکھ رہا ہوں نا، یہ دنیا کا ایسا عظیم انسان بنے گا، اس کی عظمت کرنا میرے اوپر لازم ہے۔ پھر وہ وہاں سے آگے جو نور نبوت ہے جناب عبداللہ کی طرف منتقل ہوا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے ایک خاتون ہے جس کا نام عاتقہ تھا، وہ مکہ مکرمہ کے مضافات میں رہتی تھی اور انجیل اور تورات کی عالمہ تھی۔ اس نے ایک مرتبہ جناب عبداللہ کو دیکھا تو کہنے لگی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ شرما کر، عمر تھوڑی تھی اس وقت، 18 سال کی عمر تھی، شرما کر جو ہے نا وہ سر جھکا کے گزر گئے۔ کچھ وقت گزرا، جو ہے جناب آمنہ کے ساتھ جو ہے حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد اسی خاتون نے پھر دیکھا حضرت عبداللہ کو، وہ کہنے لگی آپ نے شاید مجھے بدکارہ یا آوارہ خاتون سمجھا تھا، ایسا نہیں ہے، اصل میں آپ کی پیشانی میں ایک نور دیکھتی تھی جو کتابوں کے اندر میں نے پڑھا ہے، اس کی وجہ سے میں نکاح کرنا چاہتی تھی آپ سے کہ میرے ذریعے سے وہ عظیم ہستی جو ہے وہ زمین پر آئے، میرے ذریعے سے اس کا وجود ہو، میرے ذریعے سے دنیا کے اوپر وہ ہستی ہے۔ لیکن اب وہ نور مجھے لگتا ہے آپ کی شادی ہو چکی ہے، وہ نور اب مجھے آپ کی پیشانی میں نظر نہیں آ رہا، وہ منتقل ہو چکا تھا حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کی طرف۔ اب حضرت آمنہ جو ہیں وہ پھر بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے پہلے کے حالات کیا ہوتے۔ فرماتی ہیں کہ میں کبھی چلتی تو مجھے غیب سے آوازیں آتی تھی، مجھ پہ سلام بھیجا جاتا تھا، درخت مجھ سے باتیں کرتے تھے، وہی پتھر جن کے اوپر میں چلتی پہلے سخت تھے، جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا تو وہ میرے لیے نرم ہو گئی، موم بن گئی۔ اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے میں تنگ ہوتی، بکریاں چراتی، ان کے پیچھے بھاگتی، لیکن جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے تو وہ بکریاں جو ہے نا وہ میرے قریب آ کر خود ہی چلتی رہتی ہیں، مجھے ستاتی نہیں، اور کھڑے ہو کے میرے منہ کو دیکھتی رہتی ہیں۔ یہ حضور کے آنے سے پہلے کے اثرات ہیں، ولادت تو انشاءاللہ اگلے جو میں عرض کرتا آنے سے پہلے کے کتنی عظیم ہستی، ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے یہ حالات۔ تو پھر کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ فرماتی ہیں کہ مجھے خواب آتے مریم علیہ السلام کی اور پہلے کی جو حضرت آسیہ کی جو ہے نا مجھے زیارت ہوتی تھی خواب، وہ مجھے بشارتیں دیا کرتی تھی، حوریں آتی ہیں میرے خواب میں اور خواب میں آ کر مجھے حوریں سلام پیش کرتی۔ تو حضرت آمنہ کے یہ الفاظ تھے۔ ایک مرتبہ ان کے جسم مبارک سے، حضرت آمنہ کے جسم مبارک سے خوشبو بڑی آتی تھی، تو بیٹے حضرت عبداللہ فوت ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب نے کہلا بھیجا، بہو تھی نا، بہو کو کہلا بھیجا کسی باندی کے ذریعے کہ ان سے کہو کہ بیٹی جو بیوہ ہو جاتی ہے نا اس کو چاہیے کہ اتنی تیز خوشبو نہ لگایا کر، جہاں سے گزرتی ہے وہ سارا جو ہے نا وہ رستہ معطر ہو جاتا ہے، خوشبودار ہو جاتا ہے،
جو بیوہ بہویں ہوتی ہیں وہ ایسی خوشبو نہیں لگایا کرتی. خود تو کیونکہ شرم کا ماحول تھا، زمانہ شرم و حیا والا تھا، خود نہیں فرمایا. جب حضرت آمنہ تک یہ پیغام پہنچا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمانے لگی کہ میں تو کوئی خوشبو بھی نہیں لگاتی، میں کہاں لگا سکتی. حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کی خوشبو ہی اتنی ہے، میں خود حیران ہوں. جہاں سے گزرتی ہوں، جہاں بیٹھتی ہوں، کپڑے اتارتی ہوں، میرے کپڑوں سے خوشبو نہیں جاتی. یہ اللہ پاک جل شان نے پہلے اثرات رکھے. جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آخری بات، جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس سال کتابوں میں لکھا ہے کہ کہیں جو ہے روئے زمین پر اس سال جو ہے کسی کے یہاں لڑکی پیدا نہیں. خبریں آتی تھی نا باہر سے، تصدیق کرنے والوں نے تصدیق کی، پوچھا کہیں لڑکی پیدا نہیں. اس میں بھی لکھا ہے مورخین نے کہ اس کی حکمت یہ تھی اللہ پاک کے ہاں کہ ادھر بیٹیاں زندہ درگور کرنے کا رواج چل چکا تھا. انسان جو ہے وہ جانور بن چکے تھے، بیٹی پیدا ہوتی اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اور اللہ کو منظور تھا کہ ایسی عظیم ہستی روئے زمین پر آ رہی ہے جس نے ساری کائنات کو پاک کر دینا ہے، جو بیٹیوں کا سہارا بن کر آئیں گے، جو ماؤں کا سہارا بن کر آئیں گے، جو بہنوں کا سہارا، ظلم جبر کو ختم کر کے انصاف اور مساوات کو قائم کرنے کے لیے آئیں گے. ایسی ہستی آ رہی ہو اور کسی کی بیٹی کی زندہ درگور ہو رہی ہو، اللہ کی غیرت اور عظمت کو یہ بات گوارا نہیں تھی. اس لیے اس سال کسی یہاں بیٹی پیدا نہیں ہوئی، سب کو اللہ نے بیٹوں کی نعمت سے نوازا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سے پہلے کے کچھ حالات جو ہیں آج عرض کیے ہیں. تو انشاءاللہ ولادت کے بعد سے پھر انشاءاللہ اگلے جمعے سے شروع کریں گے. اللہ پاک ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتے پڑھنے کی